سنیں گے. اسی مناسبت سے مختصر تھا اس درس روزہ کانفرنس کا میں آپ کو تعارف کرا دوں اور اسی کے ساتھ ساتھ اورنگ آباد میں سال بھر سراج نامدار صاحب کے جو دروس ہوتے ہیں اس پر میں آپ کو مختصر کا تعارف کروا دیتا ہوں. اس روزہ پروگرام کے عناوین میں آپ کو ایک بار مندرجہ ذیل پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلا جو آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن کی فضیلت و اہمیت. قرآن کی فضیلت و اہمیت ہے. اور دوسرا دن انشاءاللہ نیک و بد کا سفر. تیسرا جو عنوان ہے علم حاصل کرنے کی اہمیت ہم یہ دیکھیں. چوتھا جنت کا بیان. پانچواں محبت رسول. چھٹا جو تو قبر کا عذاب. ساتواں دجال کا خروج. آٹھواں جنگ بدر. نواں اللہ کی صفات. اور دسواں آخری جو ہے تبدیل کا بیان. اسی طرح سے اورنگ آباد شہر میں جناب سراج انعامدار صاحب کے جو سال بھر میں جو دروس ہوتے ہیں اس کا مختصر سا آپ کو تعارف کرا دوں. سب سے پہلے تو بروز اتوار سادات مسجد حمایت باغ. اتوار کے روز سادات مسجد حمایت باغ میں جو واقع ہے شہناز مینشن کے بالکل سامنے, وہاں پر اتوار کے دن بعد عشاء درس قرآن ہوتا ہے, جہاں پر الحمدللہ 3.5 سال سے قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. اسی طرح سے اسی مسجد میں سادات مسجد حمایت باغ شہناز مینشن کے سامنے والے حصے میں بدھ کے دن بعد عشاء درس قرآن ہوتا ہے. تیسرا جو ہمارا درس قرآن ہے وہ چھاؤنی دعوت اینڈ ٹریننگ سینٹر جو کہ بولا فیبریکیشن اپوزٹ مٹن مارکیٹ میں ہے, جو یہ چھاؤنی میں ہوتا ہے. یہ سنیچر کے دن رات 9 بجے ہوتا ہے. اسی طرح سے مسجد عائشہ جو موتی والا فنکشن ہال سے قریب ہے اس کالونی میں, وہاں پر بعد نماز مغرب سراج انعامدار صاحب کا درس قرآن ہوتا ہے. اسی طرح سے عبدالحفیظ بھائی کا گھر جو بارہمولہ پہ واقع ہے, وہاں پر بھی رات 9 بجے درس قرآن ہوتا ہے. اسی طرح سے کوسٹل انگلش اسکول جو سینٹر ناکے پہ ہے, وہاں پر بھی رات 9:30 بجے درس قرآن ہوتا ہے. اسی طرح سے عبدالحمید بھائی ٹیلر جو کہ جن کا گھر رینگی پورا میں ہے, وہاں پر بھی رات 9:30 بجے سراج انعامدار صاحب کے درس ہوتے ہیں. الحمدللہ 7 سے 8 جگہ سراج انعامدار صاحب کے درس قرآن ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ان کے تمام ایڈریس وغیرہ بھی یہاں سے بعد درس کے دیے جائیں. تو میں سراج انعامدار صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور قرآن حدیث ہم تمام کے سامنے رکھیں. سراج انعامدار سے درخواست ہے. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, وقال الله تعالى في القرآن المجيد
والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني ففضلت للمفصل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسمت کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو علام الغیوب ہے، ستار الغیوب ہے، غفار الذنوب. اسی طرح اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جو ہدایت کی بارش برسانے والا، انسانوں کے دلوں کی گمراہی اور گندگی کو صاف کرنے والا، دھونے والا ہے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے والا. ایسے پہلے اللہ کی خوب خوب تعریف ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا، دو جہاں کے سردار الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر توڑہات اور انگنت بے شمار درود و سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد حمد و ثنا اور درود و سلام قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا توفیقنا الا باللہ، اللہ نے ہمیں بابرکت اور ایک بہترین مہینہ عطا کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ بھی رکھا تاکہ اس بابرکت مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اس کی برکتوں سے، اس کے فیوز سے مستفید ہو سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بابرکت مہینے میں اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیاری باتیں، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا وہ علم، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا وہ علم جس پر جب تک پکا ایمان نہ لایا جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا وہ علم جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ایسا علم لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ایسا علم جو بالکل ریب سے پاک، لا ریب
گواہی جو بالکل شک و شبہ سے پاک اللہ اور اس کے رسول کا علم لوگوں تک پہنچانے کے اللہ کو توفیق دے رہا ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہے. آئے جس مناسبت سے آج ہم یہاں جمع ہیں، یہ ہمارا 10 روزہ دینی پروگرام ہے جس کی ابتدا آج ہم کر رہے ہیں، اور یہ آج ہمارا پہلا دن ہے. اور آج کے اس پہلے دن کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی اہمیت. قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت. قرآن مجید کی فضیلت کو جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لفظ قرآن ہے، قرآن، اس کا کیا معنی ہے. کیونکہ لوگ بہت ساری چیزیں تو جانتے ہیں اور بنیاد نہیں جانتے تو بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. ایسے ایک مثال دیتا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے. ایسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عورت ہے، کہتے ہیں نا فلاں عورت ہے. اگر عورت کا معنی اور مطلب اگر عورت کو معلوم ہو جائے تو وہ عورت جنت کی عورت ہو. عورت کو عورت کا معنی اور مطلب اگر معلوم ہو جائے تو وہ جنت کی عورت ہو جائے، یعنی جنتی ہو جائے انشاءاللہ. کیونکہ عربی زبان میں العورہ عورتن کی معنی چھپنے کی چیز. عورتن کی معنی کیا ہے؟ چھپنے کی چیز. اب تو چھپنے کی چیز ہے اگر وہ چھپے گی، جیسے کہ شریعت اور اسلام کہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس سے راضی ہوگا، انشاءاللہ وہ جنت کی ہوگی. اب عورت کو پتہ ہی نہیں تو چھپنے کی چیز ہے، تو بازاروں میں جب گھومے گی تو بے پردگی عام ہوگی، فحاشت اور گندگی عام ہوگی. ایک میں نے مثال دی کہ عورت کا معنی اور مفہوم ہی چھپنا ہے. اب اسی طرح ہم بارہا کہتے ہیں قرآن مجید قرآن مجید قرآن قرآن کے قرآن کا معنی اور مفہوم کیا ہے. آئیے قرآن کی ایک آیت اٹھا کر دیکھتے ہیں جہاں پر لفظ قرآن کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اسی پر سے اس کا معنی مفہوم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اس کی آیت نمبر 17 اور 18 کا اللہ کہتا ہے إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہو کر کہتا ہے إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن مجید کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کا پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھ لیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھ لیں. یہ بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی. سورہ قیامہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تاکہ وہ بھول نہ جائے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن دلا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں. اس کا جمع کرنا، اس کا محفوظ کرنا، اس کا یاد کرانا یہ ہمارے ذمہ ہے. اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے. آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں بیٹھے تھے سب سے پہلی وہی آئی کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنی اقرأ تو کہا لا انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پڑھنا کیا تھا؟ جیسا کہا جائے ویسا ہی بولنا نہیں آ رہا ہے. تو اللہ نے اطمینان نہیں دلایا کہ آپ جلدی نہ کریں. یہ ذمہ داری ہم نے آپ کو دی ہے تو ہم ہی اس قرآن کو جمع بھی کریں گے، آپ سے پڑھوائیں گے بھی. آپ صرف
قرآن کے معنی ہو گئے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کا معنی کیا ہوا؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. کیا واقعی یہ جو قرآن کا حق ہے ہم ادا کر رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہی یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. آج قرآن سب سے زیادہ پڑھی نہیں جا رہی ہے، بلکہ اس کو طاقوں میں غلاف میں سجا کر ایسی اونچی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں تک انسان کے ہاتھ نہیں پہنچتے ہیں. اگر وہ کبھی اوپر سے نیچے اترتی بھی ہے تو شادیوں میں تاکہ تحفے اور تحائف کے طور پر دی جائے. جبکہ قرآن آیا ہی تھا اس لیے تاکہ اس کو پڑھا جائے. قرآن کہتے ہیں بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق اس کو ہم چاہتے ہیں. میں نے بہت مختصر سی باتیں آپ لے کر آیا ہوں تاکہ وہ مختصر سی باتیں ذہن نشین ہو جائیں، یاد رہ جائیں، تاکہ تھوڑی باتیں ہوں سمجھنے میں آسانی ہو اور زندگی میں لانا بھی آسان. بہت زیادہ باتیں سمجھ آ سکتی ہے مگر بھول بھی سکتا ہے انسان، پھر زندگی میں لانا وہ دشوار ہو سکتا ہے. اس لیے کم باتیں لایا ہوں، اچھے سے سمجھیے اور زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے. قرآن مجید کے بنیادی 5 حقوق ہیں. سب سے پہلا ایمان لانا. قرآن کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایمان لانا. جب تک ایمان نہ لایا جائے تو قرآن والا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہوگا دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ان گنت لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اور وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ نہ صرف پڑھتے بلکہ سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ قرآن کا پہلا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اس لیے وہ اجر ثواب سے بھی خالی ہے. وہ ہے ایمان لانا. پہلا حق ایمان لانا. دوسرا حق ہے اس کا تلاوت کرنا. تلاوت عربی زبان میں کی جاتی ہے. قرآن مجید کو عربی زبان میں تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے. تو آپ بتاؤ کوئی شخص ایمان لے آئے اور کہے کہ قرآن ہماری کتاب، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا مسلمانوں کو دی ہوئی کتاب، مگر میں اس کو پڑھوں گا نہیں جیسا اس کا حق ہے، میں اس کی تلاوت نہیں کروں گا، تو آپ بتائیے اس کا ایمان لانا اس کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا. تیسرا حق قرآن مجید کا ہے اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس میں تدبر کرنا. یہ اس کا تیسرا حق ہے. قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرنے کو کہا. وہ حق و تلاوت ہی ایمان والے بندوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بتلائی. یہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی پورے حق کو ادا کرتے ہوئے پورے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں. وہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا، سورہ محمد اور سورہ نساء کی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. اچھا سوال کرتا اللہ تعالیٰ، جس کو دہلا دینے والا سوال. افلا یتدبرون القرآن، کیسے لوگ ہیں کیا قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. غور و فکر کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اب آپ بتاؤ، ایک وہ شخص جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہے اور ایک وہ شخص جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہے. اب آپ بتاؤ دونوں میں سے ایمانداری کے ساتھ دونوں میں سے کون سورہ فاتحہ میں غور و فکر کرے گا؟ کون کرے گا؟ جس کو اس کا ترجمہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. جس کو یہ سمجھ میں آئے وہ غور و فکر کرے گا، یا اس کو جو پڑھے اس کو معلوم بھی نہیں کہ اس نے کیا پڑھا. تو قرآن مجید کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا اور
کرنا اس میں تدبر کرنا. چوتھا حق قرآن مجید کا ہے اس پر عمل کرنا. اب ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھے گا سمجھے گا تو عمل کی باری آئے گی. جو پڑھتا ہے جو سمجھتا ہے وہی عمل کر سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. جب اس کا ترجمہ جب اس کو معلوم ہوگا، اس کا مفہوم جب اس کو معلوم ہوگا تو یقیناً وہ نماز کو قائم کرے گا، نماز پڑھے گا. عمل کرنے قرآن کے چوتھے حق میں دو قسم کے عمل دو قسم کے، ایک انفرادی عمل ہے، دوسرا اجتماعی عمل ہے. قرآن مجید کے اندر دو قسم کے احکامات ہیں. ایک احکامات تو ہے جس کو انسان اپنے انفرادی اعتبار سے اس پر عمل کر سکتا ہے. انفرادی عمل جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نام صدقہ و خیرات کرو. صدقہ و خیرات کی فضیلت اللہ تعالیٰ قرآن مجید بتاتا ہے. اس پر انفرادی عمل یہ ہے کہ چلتے پھرتے 1 روپیہ 2 روپے 10 روپے اللہ کا صدقہ و خیرات کر دیا، کسی ضرورت مند محتاج کی مدد کر دیا، کسی ضرورت مند رشتہ دار کی مدد کر دیا. یہ کیا ہے؟ انفرادی عمل. اجتماعی عمل قرآن میں ایسے احکامات ہیں جس پر اجتماعی اعتبار سے عمل ہوتا ہے. جیسے کہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ و خیرات ہے، مگر زکوٰۃ کی شکل میں اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں سے، امیر مسلمانوں سے ان کی بچت کا سال بھر کے بعد بچت کا 2.5% لے کر مسلمان غربا میں بانٹا جاتا ہے. یہ اجتماعی عمل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو ایک انسان نوافل اور سنت انفرادی پڑھے گا، اور جب اجتماعی کی باری آئے گی تو جماعت بنا کر جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں وہ اجتماعی عمل ہے. تو عمل میں جو چوتھا حق ہے عمل میں انفرادی ہے اور اجتماعی ہے. اور پانچواں حق اس قرآن مجید کا ہے دوسروں تک پہنچانا. اب آپ غور کر سکتے ہیں کتنے بنیادی حقوق ہیں اور کتنے مسلمان ان سے بالکل عادی اور کوڑے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں سوائے پہلے حق میں ایمان لانا. وہ دل و جان سے مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ایمان لائے ہوئے ہیں، باقی کے سارے حقوق غائب ہیں. پانچواں حق ہے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانا. اس میں بھی انفرادی اجتماعی ہو سکتا ہے. انفرادی اعتبار سے قرآن مجید کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، اجتماعی اعتبار سے جس پر آج الحمدللہ ہم آپ کر رہے ہیں قرآن مجید کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. یہ پانچواں حق ہے. اس میں دعوت و تبلیغ آتی ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا. یہ ہے قرآن مجید کے 5 حق. اب آئیے قرآن مجید کی جو فضائل ہے، اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہم جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 57 اور 58 57 اور 58 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، سمجھنے کی آیت ہے. یا ایھا الناس، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 57. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انگریز بات ہے، اے انسانوں. قرآن مجید ہے عربی میں، اور کن کے گھروں میں ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں. کتاب کس کی؟ اگر مسلمان سے پوچھا جائے کتاب کس کی ہے تو بڑے حق کے ساتھ حق جبلاتے ہوئے کہیں گے یہ کتاب مسلمانوں کی ہے. کہتا ہوں اگر کتاب مسلمانوں کی، صرف مسلمانوں کی ہوتی تو اس میں جہاں کہیں ہوتا یا الذین آمنوا یا المسلمون یہی ہوتا ہے نا. اس میں یا ایھا الناس ہے، اے انسانوں. معلوم ہوا کہ قرآن کو اللہ تبارک نے جو نازل کیا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے نازل کیا ہے. تبھی تو اللہ تبارک انسانوں سے بھی براہ راست مخاطب ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم.
یقیناً آئی ہے تمہارے پاس موعظہ، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کون سی نصیحت؟ قرآن مجید۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ رب سے مسلمانوں کا رب ہے؟ نہیں، وہ تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے۔ اس طرح مسلم اور غیر مسلم دونوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کہتا ہے اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تمہارے پاس آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نصیحت ہے۔ اب آپ سوچیے، نصیحت کب حاصل ہوگی؟ نصیحت کب حاصل ہوگی؟ اس مثال کے طور پر اگر میں آپ سے ایسی زبان میں تقریر کروں جس کو آپ نہیں جانتے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح ایک مالک اپنے نوکر کو ایسی زبان میں بات کرے جو اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور وہ حکم دے کہ میرے لیے ایک گلاس پانی بھر کر لا، کیا وہ غلام اس کی بات پر عمل کر سکتا ہے؟ بات سمجھ نہیں؟ ایک مالک اپنے نوکر کو، اپنے غلام حکم دے رہا ہے کہ جا میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر آ۔ اب اس غلام کو اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، کیا وہ غلام اپنے مالک کی بات پر عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کو زبانی سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی طرح عربی جو زبان ہے، ہم عجمیوں کے لیے انوکھی زبان ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ اس کا گرامر میں سیکھا جائے، اس کے ماحول میں اٹھایا اور بیٹھا نہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب کتاب ہم پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ میں نہیں آئے گی، تو عمل بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نصیحت ہے سمجھنے کے لیے، معلوم ہے کہ سمجھنے کے بعد ہی نصیحت ہے۔ اے انسان، تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، یعنی کہ قرآن۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے۔ شفا مطلب بیماریاں دور کرنے والا۔ بالخصوص سورہ یونس کے آیت میں اللہ کہتا ہے شفاء لما فی الصدور، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید ہے۔ اب دلوں میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں؟ دلوں کی سب سے بڑی بیماری، دلوں کی سب سے بڑی بیماری شک ہے۔ دلوں کی، اس نقطے یاد رکھیں، دلوں کی سب سے بڑی بیماری شک ہے۔ اس شک کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی نصیحت سے بدل کر ایمان میں تبدیل کرتا ہے، اور ایمان نام اس کا ہے جو بغیر شک کا ہو۔ اگر کوئی شخص یہ ایمان لائے کہ اس کے ساتھ شک ہو تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، کیسے لانا ہے؟ بغیر شک کے، جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو دلوں کی بیماری شک، اسی کا دوسرا نام گمراہی ہے۔ شک کا دوسرا نام کیا ہے؟ گمراہی۔ انسان گمراہ تبھی ہوتا ہے جب راہ راست والا وہ راستہ جو بالکل مبین، بالکل واضح ہو، اس کے تعلق سے کنفیوژن پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، یہ گمراہی ہے۔ اس کو دور کرنے والا قرآن مجید ہے۔ اس بات کو میں چیلنج کروں گا، انشاءاللہ قیامت آ جائے گی پھر میں ہوں گا، اگر کسی شخص کے دل میں شک ہو، گمراہی ہو، یا کسی قسم کی پش و پیش اس کے دل میں ہو، وہ اللہ کی کتاب کو جو زبان اس کو آتی ہے اس میں وہ پڑھنا شروع کر دے، یقین جانے انشاءاللہ اگر اس کی نیت اچھی ہوگی تو اس کے دل کے سارے شک اور شبہات سب ظاہر ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں، انشاءاللہ وہ ہدایت سے متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں لوگوں کے دلوں کی بیماری کا علاج ہے، وہ خدا، اور اس میں ہدایت بھی ہے، وہ رحمہ، اس میں رحمت بھی ہے، سکون بھی ہے، للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جس پر ایمان لائے۔ پہلا ہی حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد ہی تلاوت ہے، تلاوت کے بعد ہی اس کا سمجھنا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھنے کی بات کرتا ہے، ایمان لانا، پڑھنا، پڑھنے کے بعد سمجھنا۔ اگر پڑھے اور سمجھے تو اس کے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، شک اور شبہ ختم ہو جائیں گے، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آئے گا، ہدایت اس کو ملے گی، رحمت اور سکون بھی اس کو ملے گا۔ ایمان والوں کے لیے ہے۔ آیت 57 یہاں پر مکمل ہوئی۔ آیت 58 میں اللہ
وسلم آپ کہیے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دیکھو مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا بڑا راز مخاطب ہے اس میں نبی کے ذریعے سے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو چیز مسلمانوں کے پاس ہے اس سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ فَلْيَفْرَحُوا، آج قرآن مجید ہمارے پاس ہے، ہم خوش ہیں؟ خوش صرف اس بات پر ہے کہ یہ قرآن ہمارا ہے۔ یہ قرآن مجید سے جو خوشی اور جو مسرت ایک مسلمان کو ہونی چاہیے وہ آج نہیں ہو رہی۔ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود آج مسلمان پوری دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے دنیا کا مال و متاع جمع مت کرو، دنیا کی چیزوں کو جمع مت کرو، جو چیزیں تم جمع کرو گے وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن مجید جو تمہارے پاس ہے یہ ان سب سے بہتر ہے۔ وہ سب سے سورہ یونس کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے والا، شفا، شک اور شبہ کو دور کرنے والا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے والا ہدا ہے، اور اس میں رحمت اور سکون ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ہے جو خاص مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ کیا تو بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ مثال، ایک شخص ہے، وہ کسی کام کے سلسلے میں اپنے ملک سے باہر ملک جاتا ہے، کچھ دن بس رہتا ہے، وہاں پر ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اور وہ ملک تھا فرض کیجیے چائنا، چین کا، اس کا واپس اپنے ملک آ جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کا دوست اپنے دوست کو خط لکھتا ہے، چین کا جو دوست ہے چائنا کا اپنے ہندوستانی دوست کو خط لکھتا ہے۔ اب یہ کیوں؟ چونکہ چائنا میں زیادہ دن رہا نہیں تھا، اس لیے چائنا زبان جانتا نہیں تھا، چائنیز زبان جانتا نہیں تھا۔ جیسے دوست کا خط آیا، اتنی خوشی ہوئی اس کو، اتنی مسرت ہوئی کہ بس اس خط کو لیا، چوما، چاٹا، گلے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا۔ کیوں؟ دوست کا خط، بڑا چہیتا دوست، اس نے خط بھی بڑا چہیتا، ہر ایک کو دکھاتے گھوم رہا ہے کہ دیکھو میرے دوست کی طرف سے خط آیا، دیکھو میری پوری گلی میں گھوم رہا ہے، ہر بڑے اور چھوٹے کا ہی گھوم رہا ہے، دیکھو میرے دوست کا خط آیا۔ بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ اتفاق سے خوش قسمتی سے ایک بزرگ کا مدد اس کے پاس سے ہوا، انہوں نے کہا بیٹا کس بات کو خوش ہو رہے ہو؟ خط جا، میرے پاس میرے دوست کا خط آیا ہے چائنا کی زبان میں۔ پوچھا بیٹا تمہیں چائنا زبان آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اللہ کے بندے پہلے دیکھ تو سے اس خط میں ہے کیا، پہلے دیکھ تو سے اس خط میں ہے کیا۔ خوش ہونے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس کے بعد سمجھ میں آئی کہ مجھے دیکھنا چاہیے آپ اس خط میں ہے کیا۔ پھر وہ جاتا ہے ایسے شخص کے پاس جس کو ہندوستانی زبان بھی آتی ہے اور چائنا کی زبان بھی آتی ہے، اس سے جا کر اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کراتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، چائنیز زبان کا ہندی اور اردو ترجمہ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے عزیز دوست، بہت خوش ہو گیا۔ امید کرتا ہوں تم بہت ہی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، خوشی دوبارہ ہوگی۔ میرے دوست نے میری خیریت کی امید کی۔ وہ کہتا ہے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے حال ہی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ کیا کہتا ہے؟ حال ہی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں نے سوچا یہ خبر تم تک بھی پہنچاؤں۔ اب رونا پیٹنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے یہ خبر تھی اس میں یہ خبر تھی، میرا دوست پریشان، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور میں ہوں کہ چوم رہا ہوں، چاٹ رہا ہوں، سینے سے لگا رہا ہوں، اور پوری گلی
जिंदगी में खुशियां बना रहा हूं और मेरी मां का इंतकाल हुआ, इतना अफसोस करें। यही हाल लोग आज मुसलमानों का है। ये हाल क्यों? सबसे बड़ा मैसेज, खबर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने बंदों के पास आया, और ये बंदा है कि चूमता है, चाटता है, आंखों से लगाता है, सीने से लगाता है। इतना करने के बाद जो दूसरा काम करता है वो है पैद खाना, यानी कि महमल के कपड़े में लपेट कर उसको ऊपर रखता है, फिर उतर के तो चूमने चाटते और सीने से लगा के फिर रखते। क्यों? तबरुक की चीज है, बरकत की चीज, चूमने चाटते। अब उससे कहे कि भाई देख तो सही अंदर क्या है, ऐसा ना हो कि दुनिया की जिंदगी तो ऐसे पैसे कैसे भी गुजर जाएगी, हशर के मैदान में अल्लाह ताला तुझे उठाएगा, आंख खोलेगी, मालूम होगा कुरान में ये था, तुझे पता ही नहीं था। उस वक्त रोने पीटने से कोई फायदा न होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारक में बड़ी प्यारी हदीस लेते हैं, जिसकी मैंने तमहीदन तौर पर उस हदीस को मैंने बयान किया। ये हदीस तयासी के अंदर हदीस मौजूद है, तहावी के अंदर मुश्किल आसार किताब है, उसके अंदर हदीस मौजूद है। ये हदीस इब्रानी के अंदर उनकी तफसीर के अंदर हदीस मौजूद है। इसी तरह इब्ने मंदा की किताब अल-मा'रिफा के अंदर हदीस मौजूद है। नबी के सल्लल्लाहु कहते हैं, मकान तौरात सबअ तवाल। क्या कहता है असल कहते हैं उतीतु मकान तौरात सबअ तवाल, मुझे दिया गया है तौरात के बदले 7 बड़ी सूरतें, 7 तवाल, 7 बड़ी सूरतें, यानी कि तौरात के बदले क्या मिल रहा है? 7 बड़ी सूरतें। इसलिए मैं कहता हूं जिसको कुरान मिल गया, जिसने कुरान पा लिया, उसने पिछली किताबें पा ली, पिछली आसमानी किताबें उसको मिल गई। अगर कोई शख्स पिछली आसमानी किताबों का मुतालिया करना चाहता है तो वो कुरान मजीद का मुतालिया। क्यों? असल कहते हैं मुझे तौरात के बदले 7 बड़ी सूरतें अता की गई। व मकान ज़बूर मीन, और ज़बूर के बदले मुझे मीन दिया गया है, उससे थोड़ी छोटी सूरत। इंशाअल्लाह सब तवाल किसको कहते हैं, तवाल, और मीन किसको कहते हैं, उसके बारे में आप क्या करूंगा। वो मकान इंजील बतानी, और इंजील के बदले मुझे मतानी दी गई है, उससे भी छोटी सूरत है, मीन से छोटी सूरत है। अब क्या आ गया? तौरात आ गया, इंजील आ गया, ज़बूर आ गया। तीनों किताबें उनके बदले अल्लाह ताला कुरान मजीद में चंद सूरतें अल्लाह ने दी है। वफ़ुज़्ज़िलत मुफ़स्सल, अल्लाह ताला ने मुफ़स्सल सूरतें देकर मुझे और फजीलत बख्शी, मुझे और ज़्यादा दे दिया। ये हदीस सही सनद के साथ हदीस है, हदीस मतन साहब ने आपके आगे रखा। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स पिछली आसमानी किताबों को समझना चाहता है, पिछली आसमानी किताबों को पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, तो कुरान देखो। कुरान अगर पढ़े और समझे तो गोया कि कुरान के अंदर तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, और उससे और ज़ायद भी है, उससे और ज़ायद। अब आइए इससे पहले के सबअ तवाल किसको कहते हैं, मीन सूरतें किसको कहते हैं, और मतानी किसको कहते हैं, और मुफस्सल किसको कहते हैं, कुरान मजीद की सूरतों के कैटेगरी है, उसको जानने से पहले आइए एक मिसाल हम देखते हैं। क्योंकि जो शख्स तौरात समझना चाहता है, इंजील समझना चाहता है, उसके अंदर क्या अहकाम की पिछली किताबें तो आज मिल नहीं सकती हैं, ज़बूर समझना चाहता है तो उसको कुरान समझना होगा। अब समझना होगा से मुराद है कि कुरान को जानना होगा। एक मिसाल देख लेते हैं, बड़ी प्यारी मिसाल है, दिल को छूने वाली, बड़ी प्यारी मिसाल है, दिल को छूने वाली।
قرآن مجید کی مثال کو سمندر کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ سمندر. کتنا وسیع ہوتا ہے؟ بہت وسیع، بہت گہرا ہوتا ہے. اس سمندر کے کنارے ساحل پر کچھ لوگ آتے ہیں، ایک گروہ آتا ہے. اور سنیں اس کے ساتھ، پھر آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھے، انصاف کے ساتھ کہنا کہ آپ کس گروہ میں ہیں، یا مسلمانوں کی اکثریت کس گروہ میں، کس کیٹیگری میں شامل ہے. پہلا گروہ آتا ہے اس ساحل پر، اور سمندر کے کنارے جو ساحل کی جو خوبصورتی ہے اور سمندر کا جو نظارہ ہے اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ساحل کنارے کھیلتا ہے، کودتا ہے، خوب موج مستی کرتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا گروہ آتا ہے. وہ بھی کچھ دیر سمندر کے کنارے کھیلتا ہے، نظارے سے مستفید ہوتا ہے، مگر اس کو تیرنا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تیرنا آتا ہے. تو وہ سمندر میں تیرنا شروع کرتا ہے. تیرتے 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 یہاں تک کہ دوسرے کنارے پہنچ جاتا ہے. مثالیں سمجھ نہیں ہوتی. تیرتے تیرتے دوسرے کنارے پہنچ جاتا ہے. ایک قسم کا گروہ. ایک اور گروہ ہے جو سمندر کے کنارے آتا ہے، اس کو بھی کھیلنا آتا ہے، اس کو بھی موج مستی آتی ہے، مگر یہ نہیں کرتا. اس کو بھی تیرنا آتا ہے، تیرنا شروع کرتا ہے. تیسرا گروہ ہے، تیرنا شروع کرتا ہے. تیرتے تیرتے سمندر کے اندر گہرائی میں غوطہ لگاتا ہے، گہرائی میں چلا جاتا ہے. جاتا ہے تو دیکھتا ہے عجیب و غریب نظارے ہیں. سمندر کی گہرائی میں عجیب و غریب نظارے، ایسی ایسی معلومات وہاں سے حاصل ہو رہی ہے جو عام طور پر کسی کو حاصل نہیں ہے. اور سمندر کے اندر عجیب و غریب سمندری جانور انہیں دیکھنے مل رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، انہیں مونگے اور موتی مل رہے ہیں. ایک ایک موتی کی قیمت 1-1 لاکھ کے برابر. ایسے مونگے اور موتی انہیں سمندر کی گہرائی میں مل رہے ہیں. ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر سمندر کے دوسرے کنارے پہنچ جاتے ہیں. اب آپ بتائیے ان تینوں گروہ میں سب سے زیادہ فائدہ مند گروہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ مند گروہ کون سا ہے؟ وہ جو آ کر کھیلتا چلا جاتا ہے، یا وہ جو تیرتا ہوا کنارے سے دوسرے کنارے سے نکل جاتا ہے، یا وہ جو تیرنا تو جانتا ہے، تیرتا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سمندر کی گہرائی میں جا کر سمندر کی بہت ساری عجیب و غریب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے اندر کے مونگے موتیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. کون سا گروہ ہے؟ تیسرا گروہ ہے. یہی حال قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں کا ایک گروہ وہ ہے جو قرآن مجید کے ساتھ یقین جانیے صرف کھیل ہی کرتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے. کیسے؟ جیسا کہ میں نے کہا، قرآن مجید آپ کے چھونے گا، چاٹے گا، سینے سے لگائے گا، اوپر رکھ دے گا، مخمل کے کپڑے میں باندھ. عزت اس کی ایک طرف، تعظیم یقیناً کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں. مگر اترتا ہے تو تبھی اترتا ہے جب قسم کھانی ہوتی ہے. قسم ہے قرآن کو کھا کر کو قسم کھاتا ہے، اس کے لیے اترتی ہے. یا شادی میں تحفے تحائف دینے کے لیے قرآن آتا ہے نیچے، یا پھر قرآن آتا ہے تو بچے کو بخار آیا، بچہ بیمار ہو گیا، قرآن اٹھایا، ایک پنا کاٹا، اس کو ٹائل سے باندھا، گلے میں باندھ دیا. یہ قرآن سے فائدہ اٹھا ہے. یہ اصل میں قرآن کے پاس آ کر بس کھیل رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن مجید پر تو ان لوگوں نے ایک ایسا لیبل لگایا ہے جو گولیوں کے پیکٹ پر لگایا ہوتا ہے. گولیوں کے پیکٹ پر کیا لگایا ہوتا ہے؟ ایڈریس جو ہوتے ہیں اس پر کیا لگایا ہوتا ہے؟ کیپ دس اوے فرام چلڈرنس ریچ. بچوں کی پہنچ سے اس کو دور رکھیے. تو قرآن کو بھی انہوں نے ایک لیبل لگایا ہے، کیپ دس اوے فرام ہیومینٹی ریچ. انسانیت کی پہنچ سے باہر رکھیے. بالکل مخمل کے کپڑے میں باندھ کر، جیسا پھانسی دیتے ہیں اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں اس کو، ہم نے تو دیکھا ہوا ہے. اور اس کو اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ جلدی ہاتھ نہیں
پہنچتا ہے. کیوں؟ اس کو ہاتھ لگائیں گے, کھولیں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے تو دل اور دماغ کے دروازے کھل جائیں گے. دنیا اور آخرت کی کامیابی آسمان سے اس کا نزول ہوگا. نہیں, اس کو سب سے دور رکھو. یہ وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں, کھیلتے ہیں, بس یہ تماشا کرتے ہیں. قرآن مجید ہے کیا, اس کا علم انہیں نہیں. اس لیے میں بارہ کہتا ہوں, اگر پوری پبلک میں, پوری دنیا کے مسلمانوں میں اگر ایک سروے کیا جائے یہ کہہ کر, دو سوالات ہیں. پہلا سوال ہوگا قرآن کیا ہے, قرآن کیا ہے. جتنے مسلمان ہیں, اگر 100 مسلمان ہیں تو 99% مسلمان کہیں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے, بڑی عظمت والی کتاب ہے, نور والی کتاب ہے, برکت والی کتاب ہے. تعلیم بالکل بات نہیں. اور یہ جو سوال ہے قرآن کیا ہے, اس میں صرف ایک لفظ کا اضافہ کیجئے, اب پھر سروے کیجئے قرآن میں کیا ہے. ایک لفظ کا اضافہ, قرآن کیا ہے, قرآن میں کیا ہے. اب 100 میں سے 90 لوگوں کو نہیں پتا ہے قرآن میں کیا ہے. نہیں پتا. کیوں ہے یہ حال؟ کیونکہ یہ پہلے گروہ کے لوگ ہیں جو آتے ہیں بس تعویذ گڈے, چومنا چاٹنا, بس کسی کے آگے نہیں بڑھتے. دوسرا گروپ وہ ہے مسلمانوں کا جو آتے ہیں, جو سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, پڑھتے 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 سورہ ناس تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ سمندر ہے کہ تیرتے 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 دوسرے کنارے پہنچ جاتے ہیں. انہیں پتا ہی نہیں اس کے اندر ہے کیا. پڑھتے 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 پہنچ جاتے ہیں. یقیناً آپ کو ثواب ملے گا, یقیناً قرآن کی تلاوت کرنے پر, قرآن کو پڑھنے پر, قرآن کو سمجھنے پر آپ کو ضرور ثواب ملے گا. پڑھنے پر عربی کے ایک ایک لفظ پر آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اس پر بھی آخری ساتھ اگر رکھوں گا کہ قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے. پھر کتنا یاد رکھیے, دوسرا گروہ بس تیرتے دوسرے کے نام نکل جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ رمضان میں اس بار میں 5 قرآن ختم کیے. اچھی بات ہے, انشاءاللہ 5 قرآن کا ضرور ثواب ملے گا. فائدہ کیا ہے, کتنا سمجھ میں آئے. پھر تیسرا گروہ وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھنا تو جانتا ہے, وہ چاہتا ہے تو بس ادھر سے ادھر پہنچ سکتا ہے پڑھتے پڑھتے, مگر وہ اس کی معنی اور مطالب میں غور کرتا ہے, معنی اور مطالب میں غور کرتا ہے, اس کے راز اور رموز کو سمجھتا ہے. تو اس کو قرآن مجید سے ایسے ایسے علم اس کو ملتے ہیں, ایسے ایسے موتی اور موتی ملتے ہیں جو اس کو عام طور پر نہیں ملتے. دنیا کا سارا علم آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. ایسی بارہ میں مثال دیتا رہتا ہوں. آج سے کئی سال پہلے ایک غوطہ سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے. اس کا کام ہی ہے سمندر کی گہرائی میں تحقیق کرنا. اس نے دیکھا ایک مرتبہ کہ سمندر کی زمین سے, تہ میں سے پانی بڑھتا ہے. حیرت انگیز بات دیکھیے اس کو, کیونکہ پانی میں ہے, پانی میں پانی بولتا ہوا اس کو نظر آتا ہے. حیرت انگیز بات ہوگی. اس نے اس پانی کو کسی طرح سپریٹ کیا, الگ سے نکالا, باہر آ کر پیا, چکھ کر دیکھا, بڑا میٹھا پانی تھا. اور آپ کو معلوم ہے سمندر کا پانی بڑا ہی کھاری ہوتا ہے, نمکین ہوتا ہے. اس زمین سے جس پر سالوں سے سمندر کا پانی جمع تھا, اس کی تہ میں سے میٹھا شیرین پانی نکل رہا. حیرت ہوئی, بڑی تحقیق کی, میں جواب نہ ملا. اتفاق سے ایک مسلم عالم سے اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا بھائی ایسا ایسا معاملہ ہوا میرے ساتھ. انہوں نے بڑے آرام سے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن مجید میں آج سے 1450 سال پہلے کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. مرج البحرین یلتقیان, ہم نے 2 نہریں اس طرح بہا دی کہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, بظاہر دونوں ملنے نظر آتے ہیں مگر ان کے درمیان ایک آڑ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان, کہ وہ دونوں پانیوں کو آپس میں دوسرے سے ملنے نہیں دیتا. ایک کا پانی میٹھا ہے, ایک کا پانی کھاری. قرآن نے کہا سورہ رحمان اٹھا کر دیکھو, سورہ فرقان اٹھا کر دیکھو, سورہ فاتر اٹھا کر دیکھو, آپ کو یہ بات ملے گی. 1450 سال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر میٹھے پانی کی نہریں ہیں اس بات کا ثبوت دیا. اب یہ علم آیا کیسے؟ اس سائنٹسٹ سے آیا.
तवाल दिया है। सबक तवाल कहते हैं लंबी सूरतें। कुरान मजीद की इब्तिदाई जो 7 सूरतें, सबक यानी 7, सूरह बकरा से लेकर सूरह अनफाल तक, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह अनआम, सूरह माइदा, सूरह अराफ, सूरह अनफाल, ये जो 7 सूरतें इनको सबक तवाल, लंबी सूरतें कहते हैं। ये तौरात के बदले अल्लाह ताला ने दिया। इसी तरह मीम यानी इससे मुराद इससे थोड़ी छोटी सूरतें जो 100 से लेकर 200 आयतों तक है, 100 से लेकर 200 आयतों तक है, जो सूरह यूनुस से लेकर सूरह शुअरा तक। शुअरा, शीन, ऐन, रा, अलीफ और हमजा, शाइब की जमा शुअरा। सूरह यूनुस से लेकर सूरह शुअरा तक जितनी सूरतें हैं उनको सूरतुल मुईन कहते हैं, मीम कहते हैं। इसी तरह मतानी ये वो सूरतें जो उससे भी छोटी यानी कि 100 आयतों से भी कम इसके अंदर हो, वो मतानी है, यानी कि सूरह नमल से लेकर सूरह हुजरात तक, सूरह नमल से लेकर सूरह हुजरात तक। सूरतुल मुबीन ज़बूर के बदले, मतानी इंजील के बदले जो 100 आयतों से कम है। इसी तरह मुफस्सल सूरतें, आप समझ क्या कहा, फुज़िलत मुफस्सल, इनके अलावा अल्लाह ताला ने मुफस्सल सूरतों से नवाजा। मुफस्सल सूरतें वो है जो सूरह क़ाफ से लेकर सूरह नास तक है, सूरह क़ाफ से लेकर। हालांकि ये आयतें इसमें छोटी छोटी हैं मगर माने के एतबार से भी बड़ी जामा आयतें, बड़ी जामा सूरतें। सूरह क़ाफ से लेकर सूरह नास तक मुफस्सल सूरतों की और 3 कैटेगरी है। मुफस्सल सूरतों की और 3 कैटेगरी है। मुफस्सल छोटी छोटी जो सूरतें हैं और मानी के एतबार से और जामे है, उनकी और 3 कैटेगरी है। एक तवाल मुफस्सल यानी सूरह क़ाफ से लेकर सूरह बुरूज तक मुफस्सल मगर लंबी लंबी सूरतें, ये तवाल मुफस्सल। उसके बाद अवसात मुफस्सल यानी मीडियम सूरतें, छोटी सूरतों में मीडियम सूरतें, सूरह तारिक से लेकर सूरह बय्यिना तक। उसके बाद किसार मुफस्सल में छोटी सूरतों में छोटी सूरतें, किसार मुफस्सल सूरह ज़िलज़ाल से लेकर सूरह नास तक। ये जो कुरान मजीद के टुकड़े हैं इसी हदीस से है जो अत-तयासी के अंदर है, अत-तहावी के अंदर है और अत-तिबरानी की तफसीर में है और इब्न मंदा की किताब अल-मुअल्लफ़ा के अंदर है। सही सनद वाली हदीस। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद पिछली किताबों का क्या है, ज़ख़ीरा है। पिछली किताबों का इल्म कुरान मजीद में मौजूद है। अब देखिए कुरान मजीद को जो पढ़ता समझता है उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है, उसकी दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल में से गुमराही धुल जाती है और हिदायत का नूर आ जाता है। जो कुरान मजीद को पढ़ता है समझता है वो दुनिया के एतबार से भी तरक्की करता है, दुनिया के एतबार से भी तरक्की करता है। दलील क्या है, एक हदीस मुबारक देख लेते हैं, सही मुस्लिम की हदीस। कुरान मजीद कौमों को उरूज देता है। कुरान मजीद जो कौम होती है, जो कुरान मजीद से जिसकी वाबस्तगी होती है, उसको अल्लाह ताला उरूज देता है। उरूज मतलब तरक्की, डेवलपमेंट, तरक्की देता है। हदीस इस तरह से मुस्लिम की अन आमिर बिन वासिला, आमिर वासिला जो कहते हैं अन नाफ़िअ बिन अब्दुल हारिस लक़िया उमर, ये उस बार नाफ़िअ बिन अब्दुल हारिस सहाबी रसूल है, ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात करते हैं उस्फान इलाके में, उस्फान इलाके। तो कान उमर यस्तक़बिलहु अला मक्का, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत की बात है, जब ये अमीरुल मोमिनीन है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ये नाफ़िअ बिन अब्दुल हारिस को मक्का का आमिर बनाए गए थे। आमिर से मुराद टैक्स कलेक्टर, जिम्मेदार, हाकिम बनाए गए थे। नाफ़िअ बिन अब्दुल हारिस से पूछा कि आपने उस वादी के लिए, उस जंगल के लिए किसको आमिर बनाया है? जो हाकिम था, एक और छोटा हाकिम टैक्स कलेक्टर
मुकर्रर कर सकता है। तो पूछा कि जंगल के उस वादी के लिए आपने किसको टैक्स कलेक्टर बनाया, किसको तहसीलदार बनाया आपको? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इससे पूछा, नाफे बिन अब्दुल हारिस से पूछा। उन्होंने कहा, और जो सुनी हदीस बड़ी प्यारी हदीस है, उन्होंने कहा फ़क़ाल इब्न अब्ज़ा, इब्न अब्ज़ा नाम का एक शख्स है, मैंने उसको तहसीलदार बनाया। उमर ने वापस सवाल किया, मैंने क्यों अब्ज़ा, इब्न अब्ज़ा कौन है? तो नाफे बिन अब्दुल हारिस कहते हैं, मौलम मिन मवालिना, हमारे आजाद करदा गुलामों में से एक गुलाम, ये जो गुलाम था वो आजाद हो गया, हाँ तो गुलाम नस्ल के एतबार से कहता हूँ, गुलाम था, आजाद हो गया, मैंने उसको उस वादी का, उस जंगल का मैंने तहसीलदार मुकर्रर कर दिया। उमर रज़ियल्लाहु तशवीशी, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, कहा क़ाल फस्तख़लफ़्त अलैहिम मौला, तुमने लोगों पर एक गुलाम को तहसीलदार बनाया, हाकिम बनाया। पूछा, गुलाम को बनाया तुमने? तो नाफे बिन अब्दुल हारिस कहते हैं, पहली बात कहते हैं क़ाल इन्नहु क़ारिउल किताब, ऐ अबुल मोमिनीन, वो जो शख्स है इब्न अब्ज़ा, वो कुरान का बड़ा अच्छा क़ारी है। कुरान का ये हदीस आपको शायद ही कभी ऐसी मुकम्मल सुनने में आई। सही मुस्लिम की ये हदीस है, अभी मतलब साथ आपके आगे रख रहा हूँ, मुकम्मल हदीस इस तरह है। कहते हैं नाफे बिन अब्दुल हारिस, ऐ अबुल मोमिनीन, वो जो इब्न अब्ज़ा है वो कुरान का बड़ा अच्छा क़ारी है, कुरान का हाफिज है। वइन्नहु आलिमुन बिल फ़राइज़, और इल्म फ़राइज़ का बड़ा माहिर है, मीरास कैसे तकसीम की जाए तरके में से, इसका इल्म बड़ा अच्छा है उस शख्स को। इसलिए मैंने उसको क्या किया, वहां का तहसीलदार मुकर्रर किया, वहां का हाकिम मैंने, वहां का गवर्नर मैंने उसको वहां का बनाया। तो उमर ने जब ये बात सुनी तो कहा, उमर कहते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई सुनो, तुम्हारे नबी ने ये बात कही है। तो तुम्हारा दोनों नाफे बिन अब्दुल हारिस से कहते, अरे भाई सुनो, तुम्हारे नबी ने ये बड़ी प्यारी बात कही है, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। क्या कहा वसल्लम ने? आप ने कहा, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामन, अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान से, इसी कुरान मजीद से कौमों को उरूज देता है, यरफ़अ ऊपर उठाता है, डेवलपमेंट और तरक्की देता है। इससे देता है अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को तरक्की देना चाहता है, रिजर्वेशन से नहीं देता, रिजर्वेशन के नाम से इतना बोलते हैं कि तरक्की नहीं मिल रही है। कुरान से मुसलमानों को तरक्की मिलेगी। इस हदीस को मरफूअन रिवायत करते हैं, आप वसल्लम की तरफ मंसूब करके थे, आप वसल्लम ने बात कही है, तुम्हारे नबी ने बात की, मुसलमानों के अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को कुरान की वजह से बुलंदी और तरक्की देता है, वयदअु बिही आख़रीन, और इसी कुरान की वजह से जिल्लत और ख़ाली भी देता है। सही मुस्लिम की हदीस। इससे क्या मालूम हुआ, अगर मुसलमान कुरान मजीद से वाबस्तगी रखेंगे तो इन्हें तरक्की मिलेगी, अगर इससे वाबस्तगी तोड़ देंगे तो इन्हें तनज़्ज़ुल और डिमोशन मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, तनज़्ज़ुल और पस्ती का शिकार होंगे। अब आप इस एक हदीस को सामने रखकर जायजा लीजिए इंसान के साथ कि आज मुसलमान तरक्की पर है या तनज़्ज़ुल पर। आमतौर पर सारे मुसलमान दुनिया में इज्जत किए जा रहे हैं या जिल्लत किए जा रहे हैं? कहते जा रहे हैं जिल्लत किए जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कुरान से वाबस्तगी नहीं है। आज मुसलमान को ये ही नहीं पता है कि वो नमाज में क्या पढ़ता है। आप सर्वे करके देखिए, सुभान रब्बियल आला तर्जुमा क्या कुछ नहीं मालूम, सुभान रब्बियल अज़ीम क्या तर्जुमा कुछ नहीं मालूम,
سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ نہیں معلوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پوچھو تو شاید بننے نہ آئے، سوائے اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے 786 یہ پڑھ سے آ جائے، ترجمہ کیا ہے نہیں معلوم، 786 یہ معلوم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کچھ معنی اور مطلب تو ہوگا، یہ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، انہیں ترقی کیسے ملے گی؟ ترقی کیسے ملے گی؟ قرآن مجید کی دو فضیلت ہم سن کر اپنی بات مکمل کریں گے۔ قرآن مجید کو سمجھنا اور عمل کرنا یہ ساری باتیں ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھنا جو کہ ایمان کے بعد اس کا دوسرا حق ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا، تلاوت ایسی کہ پوری تجوید کے ساتھ ہو، اس کی پورٹیشن کے ساتھ ہو، اس کے صحیح اچھار اور تلفظ کے ساتھ ہو۔ اس کے تعلق سے حدیث مبارکہ دیکھیں، سنن ترمذی کی حسن اور صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر جو حدیث کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقال یعنی بصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها۔ قرآن کی جو تلاوت تجوید کے ساتھ صحیح حقوق کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ سلم کہتے ہیں ایسے صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کر، تجھے جتنا قرآن یاد ہے، جتنا قرآن تجھے آتا ہے، تو اس کو پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ رتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ دنیا میں کس طرح پڑھتا تھا؟ رولر گاڑی پڑھتے ہوئے، رولر گاڑی مطلب اللہ آمین یعلمون تعلمون، اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا، اب خود کیا پڑھ رہا ہے وہ نہیں پتا، پیچھے کتنے مختلف وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا۔ ترتیب کے ساتھ تجوید کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو آپ سمجھ کہتے ہیں اس کو کہا جائے گا آخرت کے دن تو پڑھتا نہیں جس طرح دنیا میں پڑھا جاتا تھا، جس طرح پڑھتا جائے گا اس طرح تو اوپر چڑھتا جائے گا، تو درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا، آخری منزل وہ ہوگی جو تیری آخری تلاوت اور قرأت ہوگی۔ اس سے دو باتیں ہم معلوم ہوئی، ایک قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنا، اس کی اہمیت، اور قرآن مجید کو یاد کرنا اور حفظ کرنا۔ دوسرا، قرآن مجید کو صحیح پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے تو جس طرح تلاوت کریں گے اس طرح جنت کے درجے بلند ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید کو عربی پڑھے تو اگر عربی پڑھے تو کیا گناہ ہے؟ ہم کہتے ہیں ضرور پڑھیے آپ عربی میں پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہے، عربی پڑھنے سے کوئی نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب میں تو ان پڑھ ہوں، کیا کہتا ہے میں تو ان پڑھ ہوں، پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، اب میں تجوید سے کیسے پڑھوں؟ عمر اس کی عمر ہے فرض کیجیے 35 سال 40 سال۔ اب آپ اس کو 40 سال کی عمر یہ سوال کریں کہ قرآن پڑھنا آتا تو نہیں صاحب میں ان پڑھ ہوں۔ اب آپ 20 سال کے بعد اس سے ملو 60 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا، اب میں آپ بتاؤں 20 سال کیا کیا تم نے؟ 20 سال ٹائم ویسٹ کیا، 20 سال، تو 20 سال چھوڑو، آخری سال سے تک یہ ایڈیا لگ رہا ہے قرآن پڑھنا تھا، آپ ان پڑھ تھا قرآن نہیں، مرنے کو آ گیا تب بھی میں کہتا ہوں یہ ان پڑھ کا تک ٹھیکہ لگا کر لائے گا اللہ کے پاس سے، عالم ارواح سے، کبھی تو سیکھو زندگی میں، کبھی تو بہت ہو گیا ایک جاندار شخص اچھی نیت والا اگر ہو، ان پڑھ سے ان پڑھ انگوٹا چھاپ 1 سال بہت ہو گیا، وہ قرآن تجوید سے سیکھ لے گا انشاءاللہ، 1 سال بہت ہو گیا۔ ان پڑھ سے ان پڑھ کی بات کر رہا ہوں میں، ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں جو انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، انگریزی کے ماہر ماسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان کے لیے تو کم ہی وقت لگے گا۔ انگوٹا چھاپ بھی اگر ہو اس کو 1 سال بہت ہو گیا۔ جب
قرآن مجید تجوید سے پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بڑی پیاری حدیث کہتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث کراوی کہتے ہیں یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، آپ کہتے ہیں جو کوئی شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے، اور کہہ سکتے ہیں ایک حرف اگر پڑھے فلہ حسنہ، اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک حرف اس کو کہتے ہیں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوستوں خود اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، یعنی ایک حرف پڑھنا گویا کہ 10 نیکیاں ملتا ہے۔ اب آگے آپ دوستوں کہتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولکن الف حرف لام حرف میم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، اور کہہ سکتا ہے لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ یاد رکھیں، بھولنا نہیں، شرط کو بھول جائے دنیا کو تپڑ ہوگی۔ شرط یہ تجوید آنا، قرآن صحیح پڑھنا آنا، مجبوری کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ الف لام میم بولتی کس نے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ گن سکتے ہیں، را کے لیے 10 نے کیا، ذالک لام کے لیے 10 نے کیا، را کے آگے الف ہے اس کی 10 نے کیا، لام کے لیے کاف کے لیے 10 نے کیا، ایک ایک حرف کے لیے ایک ایک الفابet کے لیے 10 نے کیا، ایک نیکی وہ 10 نیکی کے برابر۔ یہ ہے قرآن مجید کی فضیلت، یہ اس کی اہمیت، یہ اس کا پڑھنا، یہ اس کا سمجھنا جو میں نے آپ کے آگے رکھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات سے، بھائیوں اور بہنوں سے اور ماؤں سے گزارش ہے اور ان سے کہ وہ ٹائم کی پابندی کریں۔ ہمارا ٹائم انشاءاللہ نصیب 11 سے 12 کا ہے، وقت پر پہنچے اور زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ماں بہنوں کا ساتھ دیں، ان کو بھی اس جگہ پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس کار خیر میں حصہ لے۔ انسان کس طرح جنت کی طرف جانے والا ہے اور بد انسان کس طرح جہنم کی طرف اس کا سفر ہوگا، اس کو انشاءاللہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔